السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں ستارہ نے قصور سے شیئر کی ہے۔ آئیے اس کہانی کو ستارہ کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ستارہ ہے۔ ہم قصور شہر کے محلہ قاضیاں میں رہا کرتے تھے۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ ہماری سیدھی سادھی زندگی کی تبدیلی اس وقت آئی جب ابا نے ہمارے گھر کے بالکل پیچھے والا خاصا بڑا پلاٹ خرید لیا، اور ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا، اس کی باؤنڈری وال بھی لگوا دی۔ اب وہ پلاٹ ایک طرح سے ہمارے گھر کا حصہ بن گیا۔ پچھلے حصے میں جہاں میرا کمرہ تھا وہاں ایک چھوٹی سی گیلری تھی۔ اس گیلری کا دروازہ میرے کمرے میں تھا۔ دراصل وہ کپڑے پھیلانے کی جگہ تھی۔ ابا نے ایک دروازہ اس گیلری کی دیوار سے نکال دیا تھا۔ یوں ہم میرے کمرے کے اس پچھلے دروازے سے روز اس پلاٹ کے خالی حصے میں جا کر کھیلنے لگے۔ یہ پلاٹ اور اس کی لائن میں سب پلاٹ خالی تھے۔ اطراف میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، البتہ ان پلاٹس کے سامنے گھر تعمیر تھے۔ ہمارے پلاٹ کے آخر کونے میں نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ یہ درخت کافی بڑا اور پرانا لگتا تھا۔ اس پلاٹ کے ساتھ ساتھ یہ نیم کا درخت بھی ہمارا ہی ہو گیا۔ ابا کا اس پر گھر تعمیر کروانے کا ارادہ تھا۔ خیر، ابھی تو یہاں ہمارا راز تھا۔ امی نے موتیے کے پودے لگائے جس میں بہت پھول کھلتے تھے اور خوشبو پھیل جاتی تھی۔ رات کی رانی کے تو امی نے اچھے خاصے پودے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سبزیاں بھی وہاں لگا دی۔ میری سہیلیاں سب میرے گھر آتی اور میرے گھر کے پچھلے دروازے سے ہم خالی پلاٹ پر گڑیاں اور کھلونے لے جاتے، وہیں درخت کے نیچے دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ ہم چاروں میں بڑی دوستی تھی، میں، فرا، نینا، ردا۔ اب تو یہ ہمارا معمول بن گیا تھا۔ اکثر تو رات کو ابا بھی پلاٹ پر چارپائی ڈال لیتے اور ہم سب گھر والے باہر آ کر بیٹھ جاتے۔ لیکن پھر سردی کا موسم آ گیا تو پھر راتوں کا بیٹھنا بھی کم ہو گیا۔ لیکن اس کی ایک وجہ اور تھی۔ ابا ایک رات باہر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ انہیں نیم کے درخت پر کچھ روشنی سی جلتی بجھتی دکھی۔ اس دن کے بعد ابا احتیاط کرنے لگ گئے، رات کو باہر جانا بند کر دیا۔ میں نے ان کو امی سے بات کرتے سنا تھا۔ یہ چیزیں پہلے تو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جب آپ کی توجہ کھینچ لے تو یہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے تو ہم بچوں کو بھی درخت کے نیچے کھیلنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دن کھیل بند ہوا تو میں نے ابا سے ضد پکڑ لی۔ پھر مجھے اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جائیں گے۔ ہمارا کھیل معمول کی طرح شروع ہو گیا اور پھر کوئی ایسی بات بھی نہ ہوئی۔ ہم عصر سے مغرب تک کھیلا کرتے۔ اس دن میرے ماموں نے دبئی سے امی کو ایک بہت خوبصورت گھڑی بھیجی تھی، اور بھی بہت سا سامان تھا، لیکن میری نظر میں تو وہ گھڑی سما گئی تھی۔ امی نے تو مجھے اچھے سے دیکھنے بھی نہ دی۔ آج جب ہم کھیلنے کے لیے نکلے، میں اس ڈبے کو چپکے سے اٹھا لائی۔ میں نے جب اپنی سہیلیوں کے سامنے اس کو کھولا تو سب حیران رہ گئی۔ وہ گھڑی جس ڈبے میں تھی وہ ڈبہ بڑا منفرد تھا۔ ہاتھ لگانے سے وہ کھل کر دو حصوں میں الگ ہو جاتا، اوپر کا ڈھکن الگ اور نیچے کی ٹرے الگ۔ اس ڈبے میں بہت سارے رنگوں کے اسٹریپ بھی تھے، یعنی جس رنگ کا جوڑا پہنو اس کے ساتھ میچنگ اسٹریپ لگا لو۔ اس طرح کی گھڑی ہم سب نے پہلی ہی بار دیکھی تھی۔ سب کی حیرت دیکھ کر میں نے اتراتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا، یہ میرے ماموں نے میرے لیے بھیجی ہے۔ میری سہیلیاں اس کو بار بار ہاتھ لگا رہی تھی۔ فرحا نے تو یہ بھی کہہ دیا، ستارہ مجھے اپنی گھڑی پہننے کے لیے دینا۔ میں نے یہی کہا، دیکھیں گے۔ اچھی طرح شو مارنے کے بعد میں نے اس ڈبے کو درخت کے پاس کھلونوں میں رکھ دیا کہ جب واپس جاؤں گی تو لے جا کر چپکے سے امی کے کمرے میں رکھ دوں گی۔ پھر ہم لوگوں نے وہیں بیٹھ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس دن میں سوئی دھاگا بھی لے کر آئی تھی
اور नैना के पास मोती थे। हम अपनी गुड़िया का हार बना रहे थे। एक सुई धागा रिदा के पास भी था। वो फराह को लेकर मोतिये के फूल तोड़ने चली गई। रिदा और फराह मोतिये के फूल तोड़कर वापस आई तो हम सब ने हार बनाने का मुकाबला शुरू कर दिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे और फिजा में मोतिये की खुशबू फैली हुई थी। सभी अपनी गुड़िया के हार बनाने में मसरूफ थी, मगर मेरी तवज्जो बार बार अपनी घड़ी के डिब्बे की तरफ जा रही थी। वो दरख्त के नीचे रखा था। इसी दौरान नैना ने सर उठाकर दरख्त की तरफ देखा और अचानक बोली, ये नीम का दरख्त अजीब लग रहा है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम सब ने हंसकर उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन जब मैंने दरख्त की तरफ नजर डाली तो वाकई मुझे महसूस हुआ जैसे दरख्त की शाखें गैर मामूली तौर पर हिल रही हो। इसी दौरान मगरिब की अजानें शुरू हो गई। अम्मी दरवाजे पर आकर हमें आवाज लगाने लगी, जल्दी घर आओ, अजानें हो गई हैं। अम्मी को देखते ही हम लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। आज तो हमें वक्त का पता ही न चला। अम्मी बहुत गुस्से में थी। सबने अपने हाथों में सामान उठा लिया। जल्दी जल्दी सामान उठाते मुझे पता ही न चला कि डब्बे का निचला हिस्सा अलग हो गया है और वो वहीं रह गया। मैंने तो उसको जल्दी से अपनी गुड़िया के कपड़े में छुपा लिया ताकि अम्मी न देख ले। वो हमें आवाज देकर अंदर चली गई थी। मेरी सारी सहेलियां अपना सामान उठाकर भाग गई। मैं ही सबसे आखिर में रह गई थी। मैंने भी भागना शुरू कर दिया। मुझे लगा मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी है, सितारा सितारा। 2 बार मैंने अपना नाम सुना। मैं रुक गई। इससे पहले कि मैं पलटती, फराह मुझे दरवाजे पे पहुंचकर आवाज देने लग गई। बस फिर मैं तेजी से भागकर घर में चली गई। अम्मी वॉशरूम में थी। मैंने जल्दी से उस डब्बे को निकाला कि मैं वापस जगह पर रख दूं। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि घड़ी के डब्बे का नीचे का हिस्सा तो था ही नहीं। मैं सिर्फ ऊपर का ढक्कन उठा लाई थी। अगर अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। अब बाहर मुकम्मल अंधेरा फैल चुका था। इस वक्त मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं था। अभी मैंने इस डब्बे को अपने कमरे में ही छुपा कर रख दिया। अचानक ही अम्मी आई और मेरे कमरे से जाकर पिछले दरवाजे का ताला डाल दिया और अंदर आकर उस गैलरी के दरवाजे को भी ताला लगा गई। ये तो रोज का मामूल था। मगरिब पर ही ताले डल जाते थे। चाबियां भी लाउंज में कील पर लटकी होती थी और खाना जल्दी खा लेते थे। आज तो मेरे हलक से खाना भी नहीं उतर रहा था। मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर होमवर्क करने के बहाने कमरे में आ गई। मेरे साथ मेरा 4 साला भाई तुफैल सोया करता था। मैं इंतजार कर रही थी कि वो सो जाए तो मैं चाबी लेकर बाहर जाकर वो घड़ी का डब्बा ले आऊंगी। सर्दी बढ़ गई थी। अम्मी अब्बू जल्द सो गए। मैं बस तुफैल के सोने का इंतजार कर रही थी। उसके सोते ही मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और चाबी लेने के लिए लाउंज की तरफ चली गई। हर तरफ अंधेरा था। बस एक हल्की सी रोशनी बावर्ची खाने से आ रही थी। कील पर चाबियां लटकी हुई थी। मैंने जल्दी से चाबियां उठाई। वापस अपने कमरे में आकर आहिस्ता से गैलरी के दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। फिजा में रात की रानी और मोतिये की महक फैली हुई थी। मैंने खुद को मजबूत किया और पिछले दरवाजे का ताला खोलकर गैलरी में निकल आई। प्लाट के इस हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ खामोशी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीम के दरख्त की तरफ बढ़ी जहां मैंने घड़ी का डब्बा रखा था। मेरे कदम जमीन पर जमी मट्टी में आहिस्ता आहिस्ता धंस रहे थे और इर्द गिर्द झाड़ियों से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थी। न मैं इतनी बड़ी थी और ना ही इतनी बहादुर। बस मुझे उस वक्त उस डब्बे को वहां से लाना था। इसके अलावा
کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں نے نظر دوڑائی مگر ڈبہ وہاں نہیں تھا۔ میرا دل دہل گیا اور میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب کسی نے میرا نام پکارا تھا۔ میں نے آس پاس کی زمین پر بھی ڈبہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر پلٹ گئی اور واپس جانے لگی۔ اچانک میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ میں نے رک کر دیکھا، وہ گھڑی کا ڈبہ ہی تھا۔ میں نے تیزی سے اس کو اٹھا لیا اور دوڑ لگا دی مگر ہر قدم کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زمین مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں پورا زور لگا کر بھاگ رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں اندر گھس گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، باہر سے کسی کے زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے دونوں دروازے لاک کر دیے اور چابیاں واپس کیل پر لٹکا دی۔ میں نے بہت خطرناک کام کیا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی میں نے خطرے کو دعوت دے دی ہے۔ رات کے وقت سنسان جگہوں پر مختلف چیزوں کا گزر ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر ایسی جگہ جہاں خوشبو پھیلی ہوتی ہے۔ میں ایسے ہی کسی چیز کے راستے میں آ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر اس گھڑی کے ڈبے کو ملا کر رکھا اور چھپا دیا۔ شکر تھا ہر چیز اس میں پوری تھی۔ پھر میں بستر میں گھس گئی۔ مجھے ہر تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا جیسے وہ پچھلا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ پہلی رات تھی جس میں سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ دوسرے دن جب میں اسکول کے لیے اٹھی تو مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ میرے جسم میں بہت درد تھا لیکن مجھے کام پورا کرنا تھا۔ امی ناشتہ بنانے جیسے ہی کچن میں گئی، میں دبے قدموں اس گھڑی کے ڈبے کو واپس امی کی الماری میں رکھ آئی۔ اس دن مجھے تیز بخار چڑھ گیا، میں اسکول بھی نہ جا سکی۔ پھر آنے والے 4 روز تک میرا بخار اتر کر نہ دیا۔ اس دن بھی میری طبیعت کی وجہ سے امی میرے کمرے میں ہی سو گئی۔ میں نے اس رات خواب دیکھا، میں پلاٹ میں موتیے کے پودے کے پاس کھڑی ہوں اور وہاں کوئی ہے جو موتیے کے پھول توڑ توڑ کر میرے بالوں میں لگا رہا ہے۔ وہ جب پھول لگاتا مجھے سر پر تکلیف کا احساس ہوتا اور یہ تکلیف اتنی بڑھی کہ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ امی بھی نیند سے جاگ گئی تھی۔ میں نے روتے روتے ان کو خواب بتا دیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، بھائی وہ ایک خواب تھا، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہتے امی نے میرے سر پر پیار کرنا چاہا تو ان کو میرے بالوں سے موتیے کی خوشبو آئی۔ وہ چونک گئی اور بے حد پریشان ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو انہوں نے سمجھا بجھا کر سلا دیا اور ابا کو بلا لائی۔ وہ خوشبو ابا نے بھی سونگھی۔ میرے امی ابو پوری رات جاگتے رہے۔ اس رات پچھلے دروازے پر دستک کی آواز انہوں نے بھی سنی، 1 بار نہیں 3 بار۔ ہر بار وہ دونوں چونک جاتے۔ میں نیند کی حالت میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی جو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ابا سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی ابا کسی سے ملنے چلے گئے۔ امی نے طفیل کو اسکول بھیج دیا اور خود میرے سرہانے آ بیٹھی۔ میں بھی اٹھ گئی تھی۔ اچانک ہمارے کچن سے برتن گرنے کی ایک زوردار آواز آئی جس سے امی اور میں دونوں ہی اچھل پڑے۔ جب ہم دونوں یہاں تھے تو پھر کچن میں کون تھا؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں امی سے پوچھا بھی، امی کون ہے؟ لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، بس مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ میرا بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ 10:30 بجے ابا کسی بزرگ کو لیے آن پہنچے۔ ان کو دیکھ کر امی کو حوصلہ ہوا۔ وہ بزرگ واقعی اللہ والے بندے تھے۔ انہوں نے گھر کا اور پلاٹ کا سارا جائزہ لیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ وہ کچھ پڑھتے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چھڑی درخت پر مارتے۔
1 घंटे तक वो यही अमल दोहराते रहे और फिर उन्होंने मुझे दम करना शुरू किया। उनका दम करना था। मुझे लगा मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। मैंने तो कानों में उंगलियां ठूस ली। बड़ी मुश्किलों से मेरी हालत संभली। उन बुजुर्ग ने बताया, इस दरख्त पर मखलूकात तो हैं, लेकिन वो मुझे तंग नहीं कर रही है। इन खुशबू वाले पौधों पर रात में कई चीजों का गुजर होता है। मैं भी उसमें आ गई हूं। जब उन बुजुर्ग ने मुझसे प्यार से पूछा, बेटा आप रात को बाहर गई थी, तो मजबूरन मैंने सच बता दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी अब्बा को भी शौक लगा। फिर उन बुजुर्ग की कोशिशों और दुआओं से मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। मुझे अजीब और गरीब ख्वाब आते थे। कभी कभी मेरे हाथों में फूलों की महक आ जाती और कभी बालों में, लेकिन इलाज चलता रहा। आखिरकार वो सब खत्म हो गया। अम्मी ने वो तमाम खुशबूदार पौधे वहां से हटवा दिए। वो कहते हैं ना, खुशबू और यादों का एक अजीब सिलसिला होता है। आज इतने सालों बाद भी मोतिये की कोई फ्रेग्रेंस मुझे आ जाए तो मेरी तबीयत भारी हो जाती है। वो सब कुछ एक फिल्म की रील की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मोतिया क्या, मैं अब कोई भी खुशबू पसंद नहीं करती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।